अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्टी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। कहाँ से बात का आगाज़ करूं? सिर्फ 24 घंटों में 8 घर उजाड़ दिए हैं ट्रैफिक हादसात, और ख़ास तौर पर इन डंपर जो बिल्कुल, मैं समझता हूं, जो रजिस्टर्ड भी नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादातर, ना ही ज़्यादातर ये जो है रात के औकात में चल रहे होते हैं। दिन दिहाड़े लोगों को कुचलते हैं, चले जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मिलेनियम मॉल के सामने एक गुलस्तान जौहर और ये अस्करी 4 और ये देखा होगा आपने, बिल्कुल उसके सामने डंपर वाले ने 4 गाड़ियां यानी कारों को और 2 मोटरसाइकिल सवारों को जिस तरह मारा है उसने, और ख़ुद मौके से फ़रार हो गया। डंपर वहीं खड़ा हुआ है, ख़ुद भाग गया, और जिस तरह पहले नहीं पकड़े गए ये भी नहीं पकड़ा जाएगा। और जिस तरह लाशें बिखरी हुई थी वहाँ सड़क पर, एक अजीब मंजर था। और हम कुछ देर बाद वहाँ पहुँचे और हमने देखा कि शायद, अच्छा पहले ये होता था कि कोई खुद इस तरह का हादसा हो जाता था तो उसके बाद तक सन्नाटा रहता था, वहाँ डरे सहमे लोग रहते थे। लेकिन मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो दीगर डंपर जा रहे थे। उस वक्त भी दिन का वक्त था, ये रात का वक्त नहीं था कि हम कहें कि जी 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद इनको अलाउ कर दिया जाता। नहीं, जा रहे थे आगे। ट्रैफिक वाले भी खड़े हुए थे, नहीं रोक रहे थे। और मैं बताऊं आपको कि जिस तरह ये घरों को उजाड़ रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं, जिस तरह ये मेरी माँओं बहनों बेटियों के सर से चादर छीन रहे हैं, एक पूरा पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होता है। उन बच्चों की कौन कफ़ालत करेगा, कौन सर पर हाथ रखेगा, उनका गुज़र-औक़ात कैसे होगा? हम तो यहाँ इस शहर में तो वैसे भी बेरोज़गारी जिस तरह बढ़ चुकी है हम सब जानते हैं। जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, जिस तरह भूख अफ़लास है, जिस तरह बेरोज़गारी है, अफ़लास है, जिस तरह नंग मौजूद है, जिस तरह पॉवर्टी के लाइन से नीचे 60% लोग चले गए हैं, कोई ढकी-छुपी बात तो नहीं है। इस पर मैं बात करता हूँ। गवर्नर साहब ने बहुत सारे वादे किए, इस पर फिर बयान आ गया उनका। 1 हफ़्ते का टाइम उन्होंने देने को तैयार बैठे हुए, और देखें सही 1 हफ़्ते में शायद कुछ हो जाए, लेकिन ये हो बहुत बुरा रहा है। मुझे लगता है मुनज़्ज़म साज़िश के तहत है। जिस तरह कोई आता है, आपको हमें मार के चला जाता है, ज़ख्मी करके चला जाता है, मोबाइल भी छीन लेता है, चिराग किसी के घर का बुझा देते हैं, ये ऐसा नहीं था, ये साजिश है। इस तरह ये डंपर वालों को जिस तरह बेलगाम आज़ाद छोड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, इतना ये मतलब माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। सब बेबस हैं, या तो मिले हुए हैं या बेबस हैं। क्योंकि यहाँ के वज़ीर हों, मुशीर हों, यहाँ के नुमाइंदे हों, यहाँ की सियासी मजहबी जमातें हों, कोई इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। और इनका सबसे ऐसी जमातों से ताल्लुक़ है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी न किसी, कोई एमएनए, कोई टाउन नाज़िम, कोई एमपीए, कोई मुशीर, कोई वज़ीर, कोई उनके चमचे, कोई उनके गुर्गे, ये सब बने हुए हैं, मिलकर चल रहे हैं। साहब पैसा कमा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पीका के हवाले से थी, लेकिन उसमें महाजर कौम का मसला उठाया। मोहतरम महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद साहब ने, उस पर मैं बात करूँगा। उसमें बड़ी एक अहम चीज़ है जो एमक्यूएम पाकिस्तान को करनी चाहिए थी, आफाक अहमद साहब ने जो की है वो बताता हूँ मैं आपको आगे। और एमक्यूएम की मुश्किलात एमक्यूएम पाकिस्तान की कहा जा रहा है, जो किसी हद तक अब शायद कम हो जाएंगी। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे कामरान टेसोरी साहब जो हैं वो तमाम जो है एमक्यूएम को देख भी रहे हैं, और ज़्यादातर मशावरत से उनके फैसले भी हो रहे हैं, वो ठीक है, वो कर रहे हैं। लेकिन एमक्यूएम का जो माहिदा हुआ था नून लीग से, 2 वजारतें खालिद महफूज साहब कह चुके। दूसरी वजारत पे भी बड़ा वो था कि किसको दी जाए, लेकिन अब कुर्रा फाल कहा जाता है। अब मैं सुनो टीवी की देख रहा था न्यूज़ के मुस्तफ़ा कमाल साहब के नाम निकला, और वो ये कहते हैं कि उनके ज़राए बताते हैं कि उनको वजारत मिलने वाली है, आईटी और या फिर पोर्ट एंड शिपिंग। ये वजारतें एमक्यूएम के पास पहले भी रही हैं। कितना इससे फ़ायदा हुआ है लोगों को या नहीं हुआ, वो अलग कहानी है। लेकिन अब उससे होगा क्या? उससे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, उनके नाकदीन, के जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को वजारत मिल जाएगी। तो वो जो मुस्तफ़ा कमाल साहब मुख्तलिफ चैनल पर बैठकर जो बात कर रहे थे कि जी कोई ओहदा नहीं है किसी के पास, सिर्फ खालिद महफूज सिद्दीकी सी हैं सब कुछ पार्टी के, और ये पहली दुनिया की बात, ये तमाम बातों पे अब वो चूँकि वजारत मिलने के बाद ज़ाहिर इतने इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगे, तो फिर ये रावी कहता फिर चैन ही चैन होगा, कोई फिर तनकीद करने वाला नहीं होगा। और फिर लेकिन इन वजारतों से एमक्यूएम, ज़ाहिर है एक ऑलरेडी वजारत है खालिद महफूज सिद्दीकी साहब के पास, वो वज़ीर तालीम है, और अगर अब ये आईटी या पोर्ट एंड शिपिंग की मिल जाती है तो इसमें ऐसा क्या होगा भाई कि वो आने वाले इलेक्शन में ऐसा क्या कर लेंगे आवाम के लिए, ये सवाल है कि जिसकी वजह से लोग राग़िब होंगे, वोट दे देंगे एमक्यूएम को। वरना तो हक़ाइक़ यही हैं जो रऊफ़ सिद्दीकी साहब ने बयान किए कि हमने बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट इसलिए किया कि बदतरीन शिकस्त हमारे सामने थी, हमें पता था हम जाएंगे और हार जाएंगे, सब डरे हुए थे, खौफज़दा थे। ये रऊफ़ सिद्दीकी साहब के अल्फाज। लेकिन चलें इसमें हम बात करते हैं कि अब हो क्या रहा है। सारे साथ हो गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन
پھر کیا ہوگا جی، بانی متحدہ کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، ارشد الباز صاحب کی آمد کے حوالے سے، پھر یہاں کے کچھ لوگوں کی وہاں جانے کے حوالے سے، یہ خبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور چونکہ یہ تمام میرے شہر کے جو اس وقت مسائل ہیں، اس میں سر فہرست یہی مسائل ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں۔ پانی کا مسئلہ کی تو میں کیا بات کروں، 2008 کا وہ منصوبہ ہے K4، کیا ہوا ہے آج تک اس میں؟ کہ جو عدالت سے جی وہ اسٹے ملا ہوا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا ہو جائے گا؟ یہ نہیں، اب بھی نہیں ہوگا، اور وہ اگر وہ ہو بھی گیا تو پھر بھی پانی ہمیں پورا نہیں ملے گا۔ اس کی وجوہات ہیں بہت ساری، اور سب سے زیادہ نااہلی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں۔ آپ جو میں بات کروں تھوڑی سی، پریس کانفرنس پہ جو کچھ کہا گیا، یہ بڑا غور طلب ہے، ذرا سن لیجیے گا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پیکا کے جو آرڈیننس ہے، جو کو چیلنج کیا ہے بہت ساری صحافتی تنظیموں نے، ہماری تنظیم نے بھی چیلنج کیا ہے اس کو، وہ پیکا سیاسی مخالفین کی آواز کچلنے کے لیے بنایا گیا۔ فاطمہ صاحب کی میں تھوڑی سی بات بتا دوں، بڑی اہم چیزیں ہیں اس میں۔ اس قانون میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، فاطمہ صاحب کہتے ہیں شہرت کو نقصان پہنچانے کو جرم قرار دیا گیا پیکا پہ۔ اچھا، شہرت کو نقصان کس طرح؟ کیونکہ وضاحت نہیں دی گئی۔ دیکھیے، اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں، اس پر اگر ہم نے کوئی بات کر دی، آواز اٹھا دی، تو کہا گیا میری شہرت کو نقصان پہنچایا، 3 سال کے لیے اندر 20 لاکھ جرمانہ۔ پھر اگر بے روزگار غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لے، اور لوگ ظاہر ہے خودکشیاں کرتے جب دیکھیں گے تو تنقید کس پر کریں گے؟ حکومت پر کریں گے۔ حکومت کہے گی جی شہرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اندر کرو، 3 سال کے لیے اندر ہو جائیں گے آپ۔ اچھا، شہرت کو نقصان پہنچانے کا پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا اور بھیانک نشانہ تو مہاجر قوم بنی، اور وہ کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے حکومتی مشینری نے 2 دہائیوں تک جھوٹے پروپیگنڈے کی حدودیں پار کیں، جینا پور کے نقشے برآمد کا ڈرامہ کر کے مہاجروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ جو نوجوانوں کو گرفتار کر کے منصوبہ بندی کے تحت انہیں ٹنٹا، لنگڑا، بھرم، پہاڑی اور پتہ نہیں کون کون سی عرفیت دی گئی، تاکہ مہاجر نوجوانوں کو جو تعلیم یافتہ ہونے کا جو تاثر ہے، جو تھے، بلکہ تاثر کیا تھے، اس کو زائل کر کے بدماش، غنڈہ، دہشت گرد ہونے کا تاثر دیا جا سکے۔ یہ اس لیے عرفیت لگائی جاتی تھی، اور ٹی وی پر 50 لوگوں کے مرڈر کا اعتراف کراتے تھے، تاکہ دوسری جو قومیں ہیں جب ٹی وی پہ دکھاتے تھے، اس زمانے میں پی ٹی وی تھا، تو پورے پاکستان میں یہ پیغام جائے کہ مہاجروں کے خلاف نفرت پیدا ہو، کہ بھئی یہ تو دہشت گردی ہیں، یہ تو غنڈے ہیں، بدماش ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی کے جرم ثابت ہونے تک اس کا نام بھی ظاہر نہیں کرتے، تاکہ اس کی شہرت کو نقصان نہ پہنچے۔ یہاں پکڑتے ہی بتا دیا جاتا تھا یہ اتنے لوگوں کا قاتل بھی ہے، سب کچھ ہے، بعد میں وہ بری ہو جاتا، اس کی جو شہرت کو، اس کے خاندان کو جو نقصان پہنچا، اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ یا فاطمہ صاحب کہہ رہے ہیں پوری مہاجر قوم کو ملک دشمن اور دہشت گرد ثابت کر کے اس کا چہرہ مسخ کرنے کی سازش کی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات عدالتی کمیشن ایک بنائے۔ انہوں نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، اس بات کی بھی تحقیقات ہوں اور کمیشن بنائے۔ بھائی یہ مہاجروں کی جو مہاجروں کا چہرہ جو مسخ کیا ہے، جو مہاجروں کو بدنام کیا گیا تھا، وہ بھی تو شہرت کو نقصان پہنچا نا مہاجروں کو۔ دیگر صوبوں میں مہاجروں کہتے ہیں یہ قاتل ہیں، یہ چور ہیں، یہ گنڈے ہیں، بدماش ہیں، بوری بند لاشیں پھینک دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، شاید نیا کوئی پاکستان بنانا چاہ رہے تھے، جینا پور بنانا چاہ رہے تھے، کیا پھر خود مان لیا انہوں نے کہ یہ سب کچھ جو ہے صحیح نہیں تھا۔ اس سازش میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لایا جائے، مہاجر قوم کی شہرت کو نقصان پہنچانے پر مہاجر قوم سے معافی مانگی جائے۔ اور پیکا کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو مہاجر قوم کو نقصان پہنچانے پر معافی مانگے، عدالتی تحقیقات ہوں، منظم سازش کے تحت ایسا بدنام کیا گیا، لیکن مہاجروں کے خلاف سب سے زیادہ جھوٹا پروپیگنڈا ہوا، اس کے باوجود بھی متحدہ قومی موومنٹ نے اسی قانون پیکا کو کیوں ووٹ ڈال دیے؟ اظہار رائے کی کیا متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے، یا کم از کم تحقیقات کا مطالبہ ہی کر دے کہ جو کچھ اس زمانے میں شہرت کو نقصان پہنچا، بدنام کیا گیا، وہ کہہ رہے اسی کو ووٹ دے دیا ایم کیو ایم نے۔ اور پھر آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی، وہ تو چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے، اور کہتے ہیں جی ہمارے تو لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں، بے پناہ بالکل دی ہیں، لیکن یہ جمہوریت کا کون سا بھلا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ پیکا جیسے کالے قانون کی حمایت کر کے دستخط کر دیے زرداری صاحب نے، مدارس رجسٹریشن بل کو روک کے رکھا، مولانا صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تب جا کے وہ بات بنی، اور کوئی بات ہوئی ہوگی آپس میں، اور اس کو فوری دستخط کر دی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، اب کیا کیا اس پہ ہم اور مزید بات کریں اس پہ، کہ پھر ایک پروگرام میں جناب یہ ہوا کہ ایک طرف تو ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور کچھ حقائق بیان کیے، اس میں کچھ کیا بلکہ سارے حقائق بیان کیے۔ پیپلز پارٹی نے وہاں سے جواب دیا،
اور اس کے بعد پھر مصطفیٰ وہاب صاحب کا ایک بیان آیا تو ایم کیو ایم کی طرف سے کہا گیا ہم تو ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اب کیا سمجھا جائے، اتنی کانفرنس آپ نے کی، اتنے الزامات تھے ان کے اوپر، ان کا جواب تو آنے دیتے بھائی۔ ایک طرف لگتا ہے کہ جی آپ کو روز ساتھ چل نہیں سکتے، آپ نے اس طرح پورے صوبے کا ذمہ دار ان کو قرار دیا کہ 30,000 ارب اور چوتھی حکومت، مسلسل پانی کا مسئلہ، سیوریج کا نظام، تمام کی ذمہ دار پیپلز پارٹی اور ساتھ چلنے کو تیار۔ بہرحال جی یہ اس طرح کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے۔ بہرحال میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈمپر مافیا ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو، ان کو قرار واقعی کی سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے میرے نوجوانوں کے ساتھ، میرے شہریوں کے ساتھ؟ اچھا آپ لوگ آواز بلند نہیں کرتے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اپنے حق کے لیے ایک بشرا، ایک ہماری کراچی کی بیٹی تھی، اور بلکہ ہے، میں تو کہوں گا جاہد شہید ہوئی وہ، جس طرح بس نے کچل دیا تھا، 86 کی غالباً بات ہے، اور پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی متاثرین کے ساتھ، اور ایم کیو ایم کی اس زمانے کی لیڈرشپ اور تمام جو اکابرین تھے وہ بھی، اور کراچی میں بسنے والے جتنے بھی دانشوران تھے، مہاجروں کے، سب کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر جا کے ہوتی ہے نا کہ پوری قوم اکٹھی کھڑی ہو گئی اس زمانے کی لیڈرشپ نے، کہ وہ بھی ساتھ تھے اس زمانے میں، تو جس کی وجہ سے پوری قوم اکٹھا ہوئی، اور پھر ان کو لگام دیا گیا ٹرانسپورٹرز کو، پھر کافی عرصہ اس طرح کے حادثات نہیں ہوئے۔ آج نہ لیڈرشپ کھڑی ہو رہی ہے، نہ قوم کھڑی ہو رہی ہے، حادثات ہو رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی مار کے چلا جاتا ہے، 24 گھنٹے میں 8 افراد جان سے چلے گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گورنر صاحب نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے، دیکھتے ہیں جناب اب کیا ہوتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، دل دکھتا ہے اس طرح کی چیزوں کے بعد، پھر بات کرنے کو دل چاہتا نہیں ہے کہ اس طرح کی کسی کے بارے میں پتہ چلے نا کہ گھر اجڑ گیا، بچے یتیم ہو گئے، ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس کے بعد عید ہوگی، کون ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ ان کا دل نہیں چاہتا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر جائیں وہ۔ اس میں ایک حادثے میں خاتون بھی جاں بحق ہوئی ہے بیچاری، وہ بھی ڈمپر کے نیچے آ گئی، اس طرح لاش ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے وہاں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھے، اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں، اپنے حقوق کے لیے آواز ضرور اٹھائیے۔ مجھے اجازت، مولانا ایمان۔